السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے مسعود حسین خان کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ جے آر ایف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، ورود مسعود کس کی خود نوشت سوانح عمری ہے؟ جواب ہے ورود مسعود مسعود حسین خان کی خود نوشت سوانح عمری ہے۔ اگلا سوال ہے، مسعود حسین خان کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے مسعود حسین خان 28 فروری 1919 عیسوی کو قائم گنج فرخ آباد میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے، مسعود حسین کا انتقال کب ہوا؟ جواب ہے مسعود حسین کا انتقال 16 اکتوبر سن 2010 عیسوی کو ہوا۔ اگلا سوال ہے، مسعود حسین خان نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جواب ہے مسعود حسین خان نے ابتدائی تعلیم دلی اور ڈھاکہ سے حاصل کی۔ اگلا سوال ہے، مسعود حسین خان نے ایم اے اور پی ایچ ڈی کہاں سے کیا؟ جواب ہے مسعود حسین خان نے ایم اے اور پی ایچ ڈی 1945 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا۔ اگلا سوال ہے، مسعود حسین خان نے لسانیات کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جواب ہے مسعود حسین خان نے لسانیات کی تعلیم پیرس اور لندن سے حاصل کی۔ اگلا سوال ہے، مسعود حسین خان وزٹنگ پروفیسر کہاں کے تھے؟ جواب ہے مسعود حسین خان وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے کیلیفورنیا اور برکلے میں 1956 سے 60 عیسوی تک کام کیا۔ اگلا سوال ہے، شعر و زبان اردو زبان و ادب اردو کا المیہ کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہے شعر و زبان اردو زبان و ادب اردو کا المیہ یہ تصانیف مسعود حسین خان کی ہے۔ اگلا سوال ہے، مسعود حسین خان نے لسانیات میں ڈی لٹ کی ڈگری کہاں سے حاصل کی؟ جواب ہے مسعود حسین خان نے لسانیات میں ڈی لٹ کی ڈگری پیرس یونیورسٹی سے حاصل کی۔ اگلا سوال ہے، مسعود حسین خان علی گڑھ میں اردو کے لیکچرر کب مقرر ہوئے؟ جواب ہے مسعود حسین خان علی گڑھ میں اردو کے لیکچرر 1943 عیسوی میں مقرر ہوئے۔ اگلا سوال ہے، مسعود حسین خان کس یونیورسٹی میں 1962 عیسوی میں اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے؟ جواب ہے مسعود حسین خان شعبہ اردو جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی میں 1962 عیسوی میں اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ اگلا سوال ہے، مسعود حسین خان جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر کب ہوئے؟ جواب ہے مسعود حسین خان جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر 1973 عیسوی میں ہوئے۔ اگلا سوال ہے، مسعود حسین خان کے مورث اعلیٰ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے مسعود حسین خان کے مورث اعلیٰ کا نام حسین خان تھا۔ اگلا سوال ہے، ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی ہے، یہ نظریہ کس کا ہے؟ جواب ہے یہ نظریہ مسعود حسین خان کا ہے۔ اگلا سوال ہے، مسعود حسین خان کو کس کتاب پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی؟ جواب ہے مسعود حسین خان کو مقدمہ تاریخ زبان اردو پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی۔ اگلا سوال ہے، مسعود حسین خان نے کس نام سے ایک تحقیقی جریدہ جاری کیا تھا؟ جواب ہے مسعود حسین خان نے
قدیم اردو کے نام سے ایک تحقیقی جریدہ جاری کیا تھا؟ اگلا سوال ہے، کس کے مطابق غزل میں ردیف جھانجھن کا حکم رکھتی ہے؟ جواب ہے مسعود حسین خان کے مطابق غزل میں ردیف جھانجھن کا حکم رکھتی ہے۔ اگلا سوال ہے، مسعود حسین خان کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ کب ملا؟ جواب ہے مسعود حسین خان کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ 1984 میں ملا۔ اگلا سوال ہے، مسعود حسین خان کے شعری مجموعوں کا کیا نام ہے؟ جواب ہے مسعود حسین خان کے شعری مجموعوں کا نام دو نیم اور روپ بنگال ہے۔ روپ بنگال جو ہے ان کا اس کا ہندی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اگلا سوال ہے، قصہ مہر افروز و دلبر، بکٹ کہانی، عاشور نامہ اور مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کس نے مرتب کیا تھا؟ جواب ہے قصہ مہر افروز دلبر، بکٹ کہانی، عاشور نامہ اور مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے مرتب مسعود حسین خان ہیں۔ اگلا سوال ہے، لسانیات کا یہ اٹل اصول ہے کہ بول چال کی زبان جتنی تیزی سے بدلتی ہے ادب کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہے یہ بیان مسعود حسین خان کا ہے۔ اگلا سوال ہے، اقبال کی نظری و عملی شعریات کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے اقبال کی نظری و عملی شعریات مسعود حسین خان کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، مسعود حسین خان کو امریکہ کی ایسوسی ایشن آف اسپین اسٹڈیز سے کس اعزاز سے نوازا گیا؟ جواب ہے سینئر فیلوشپ اعزاز سے۔ اگلا سوال ہے، ورود مسعود میں کتنے ابواب ہیں؟ جواب ہے ورود مسعود میں 17 ابواب ہیں۔ اگلا سوال ہے، ورود مسعود کے پہلے باب کا عنوان کیا ہے؟ جواب ہے ورود مسعود کے پہلے باب کا عنوان خاندان، وطن، ولادت، بچپن۔ اگلا سوال ہے، ورود مسعود کے کس باب کا عنوان جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے؟ جواب ہے ورود مسعود کے 2 باب اور 13ویں باب کا عنوان جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے۔ اگلا سوال ہے، ورود مسعود کے 3 اور 4 باب کا عنوان کیا ہے؟ جواب ہے ورود مسعود کے 3 اور 4 باب کا عنوان بنگلہ دیش ایک رنگ بھون اور مرحوم دلی کالج ہے۔ اگلا سوال ہے، ورود مسعود کے 5ویں، 7ویں، 9ویں، 12ویں، 14ویں اور 16ویں باب کا عنوان کیا ہے؟ جواب ہے ورود مسعود کے 5ویں، 7ویں، 9ویں، 12ویں، 14ویں اور 16ویں باب کا عنوان علی گڑھ ہے۔ اگلا سوال ہے، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، اقبال کی نظم ہمالہ کا یہ مصرع کس خود نوشت کے ابواب کی ابتدا سے پہلے درج ہے؟ جواب ہے اقبال کی نظم ہمالہ کا یہ مصرع ورود مسعود کے ابواب کے ابتدا سے پہلے درج ہے۔ اگلا سوال ہے، ورود مسعود میں مسعود حسین خان نے اپنی زندگی کے کب سے کب تک کے حالات و واقعات بیان کیے ہیں؟ جواب ہے ورود مسعود میں مسعود حسین خان نے اپنی زندگی کے 1919 عیسوی سے 1989 عیسوی تک کے حالات و واقعات کو بیان کیے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ورود مسعود کے دوسرے ایڈیشن میں کتنے ابواب ہیں؟ جواب ہے ورود مسعود کے دوسرے ایڈیشن میں 18 ابواب ہیں۔ پہلے ایڈیشن میں جو ہے 17 ابواب ہیں اور دوسرے میں جو ہے وہ 18 ہیں، اور اس میں جو کچھ ابواب بچ گئے ہیں ان کی ترتیب یہ ہے، چھٹے ابواب کا عنوان جو ہے کچھ غم جانا کچھ غم دورہ ہے۔ 8واں باب
مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں۔ 10واں باب، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ 11ویں باب کا عنوان ہے دکن ملک بھوتیج خاص آہے۔ 15واں جو ہے رخت با کاشمر کشاں، اور 17ویں باب کا عنوان ہے سادم از زندگی خویش۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔